کبھی پورا سال طلباء اپنی تعلیم مکمل کر کے اور بالخصوص دورہ حدیث کے طلباء جو زمانہ طالب علمی کے تمام مرحلوں کو عبور کر کے اس آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں تو ایک تقریب ہوتی ہے. تو حضرت نے مجھے اس حوالے سے دعوت دی اور چونکہ میری مصروفیات ان کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ میں اپنے دوستوں کی ان جائز خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا. کوشش کر رہا ہوں کہ آج کی حاضری سے اس کی تلافی کر لوں. ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ مولانا منظور محمد صاحب اس کو قبول کرے گی بھی یا نہیں. بہرحال یہ وہ تقریبات ہوتی ہیں جو روح کا غذا بنتی ہے، جس سے روح کو تسکین ملتی ہے. ویسے تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. اب تمام علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا. جسم مادی چیز ہے اور اس کی غذا بھی مادی ہے. مادی چیز نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، تو اس کی غذا بھی نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے. اس لیے انسان جسم کی غذا اور اس کی نشو و نما کے لیے خود محنت کرتا ہے، اکتساب معاش کرتا ہے، اس کے لیے روزی روٹی پیدا کرتا ہے اور پھر جسم کی وہ غذا جسم کی نشو و نما کا سبب ہے. لیکن روح نظر نہ آنے والی چیز ہے. اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی غذا بھی ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس کی غذا تجویز کرتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالی ہمیں اس کی غذا تعلیم کرتا ہے، اگر ہم وہ غذا روح کو دیں گے تو اس سے روح کی نشو و نما ہوگی، ورنہ پھر روح جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہے گا. تو ظاہر ہے کہ روح کی غذا اس کا اصل قرآن کریم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، آپس کے حقوق میں
جو بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ روح کی غذا بنتی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عقل ادراک نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں مجھ پر کیوں فرض کی گئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کر دی ہیں تاکہ وہ روح کی غذا بنے تو روح طاقتور ہو، اور جب تو جسم قابو میں ہوتا ہے، روح کمزور ہو تو پھر جسم بے قابو ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی تعلیمات کی بجائے اپنے خواہشات کی تابع چلتا ہے، پھر وہ شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مدرسے ہیں جو ہمیں وہ غذا مہیا کرتے جس سے ہماری روح کی نشو نما ہوا کرتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تبھی ہم حقیقی معلوم انسان ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی دانشگاہیں ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام ہے، کیمبرج یونیورسٹی کا نام ہے، یہاں پاکستان میں بیکن ہاؤس کا نام ہے، آغا خان فاؤنڈیشن کا، اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے ادارے جہاں پر خاص خاص قسم کے لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود معاشرے میں اخلاقی انحطاط کی بات ہے، پھر ہمارا نوجوان بے راہبری کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ پھر ہمارا نوجوان اس کا اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ اخلاقی تعلق اور رابطہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا۔ اب معنی یہ ہے کہ علم بھی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے۔ اگر علم ہی نہیں تو آپ مفلس ہیں، آپ کے جیب میں سرے سے اور آپ بازار جانے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ کوئی سودا لے کے آ سکے۔ اور اگر علم ہے اور تربیت نہیں ہے تو پھر جیب آپ کا سکوں سے بھرا ہے لیکن سکے کھولے۔ اب آپ بازار میں جائیں گے، پیسے آپ کے پاس ہوں گے لیکن اس نقدی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا معاشرے میں جو لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں
ہمارے اکابر نے جو مدارس کھولے اور مدارس کا نظام قائم کیا، اس میں علم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے۔ اگر ہمارے علوم میں رہن سہن کی تعلیم ہے تو ہمارے اکابر نے اپنے مدرسوں میں پڑھنے والوں کو لباس بھی وہی پہنایا جو اس علم سے مطابقت رکھتا ہو اور اس کو بولتے ہیں۔ لیکن آج اس علم اور اس علم کے دانشگاہیں اور ان دانشگاہوں میں پڑھنے والے طلباء آج دنیا اس کو علم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مدارس کی اصلاح کریں۔ اب جو ادارے صالح لوگ پیدا کرتے ہیں، ایک صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے تم اپنی اصلاح کر لو۔ یہ الٹی گنگا ہے یا نہیں؟ جہاں اخلاق ہی نہیں، جہاں آئے روز پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہیں، جن یونیورسٹیوں میں ہر سال باہمی لڑائیوں سے قتل ہو جاتے ہیں، اسلحے رکھے جاتے ہیں، وہ ہمیں امن سکھلاتے ہیں۔ استادوں کے سامنے نعرے لگانا، استادوں پر آوازیں کسنا، ان کے خلاف نعرہ بازیاں کرنا عام معمول کی بات ہے، بالکل معمول کی بات ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہمارے مدارس میں استاد کے سامنے اونچا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ شاید وہ اپنے مدرسے کو مادر علمی کہتا ہے اور ماں کی طرح اس کو عزت و احترام دیتا ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اس ماں کی گود میں پلا بڑا ہوں، اسی گود میں نے پرورش پائی ہے اور اسی میں میری نسل ہو۔ وہ کتاب کی عزت کو جانتا ہے، اس کے حرمت کو سمجھتا ہے۔ اندر میری غذا کا وہ ذخیرہ موجود ہے کہ جس ذخیرے سے میں نے انسان بننا ہے، جہاں سے مجھے خوراک ملی، اسے پورا ادراک ہوتا ہے کہ میرا استاد رات کتابوں کے اندر تیار کرتا ہے اور اس کو میری صلاحیت اور استعداد کے مطابق مجھے حوالے کرتا ہے، اور پھر جا کر میں انسان بنتا ہوں۔ ادارے ان کو قدر و منزلت کی وجہ سے جس کا یہ معنی نہیں ہے
کہ ہم قانون سے بالا تر رہنا چاہتے ہیں. ملک ریاست ریاست ہم اس کے قانون کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک ریاست اسلام کے نام پر بنے، اسلامی مملکت کہلائے، اور وہ اسلامی علوم کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسلامی علوم اور مدارس کو غیر ضروری تصور کرے، اور کہیں کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے، تو پھر ریاست پر بھی شہری کا حق ہوتا ہے. ریاست شہری کے تصور کے بغیر نہیں ہوا. ریاست کے اندر رہنے والی قوم، ریاست کے اندر رہنے والے قوم کے تمام تر انسانی حقوق، ریاست کا رقبہ اور ریاست کے حدود، یہ سب مل کر پھر ریاست بنتی ہے. جغرافیائی حدود کے بغیر بھی ریاست کا آج کوئی تعارف نہیں. ریاست کے رقبے کے بغیر بھی ریاست کا کوئی آج تصور نہیں ہے. اور ریاست کے اندر رہنے والی قوم کے بغیر اور شہریوں کے بغیر بھی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہوا. ہم اس اصول پہ یقین رکھتے ہیں، آئیں اس اصول کو مطابق کہتے ہیں یکساں نظام تعلیم. یکساں نظام تعلیم کا کیا معنی؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ غریب اور امیر کو تعلیم کا یکساں حق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ غریب تو پرائمری بھی نہ پڑھ سکے اور امیر بیکن ہاؤس اور برنہال میں اور ایچسن میں پڑھتا رہے. ایک طبقہ چھوٹا سا مالدار طبقہ وہ ہمیشہ پوری قوم پر مسلط رہے گا اور پوری قوم اس کے غلام رہے گا. یہ ہے یکساں تعلیم. جس طرح اس کی مثال میرا مدرسہ میں، میرے مدرسے میں غریب دیہاتی کا بیٹا بھی اور بہت بڑے امیر آدمی کا اور بہت بڑے بزرگ اور پیر کا بیٹا کوئی یکساں کمروں میں بھی رہیں گے اور یکساں درگاہ میں بیٹھ سکیں گے. یہ ہے یکساں نظام تعلیم. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نصاب ایک ہونا چاہیے تو ہم اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار. پہلی بات یہ ہے کہ نصاب تعلیم کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر 1857 کے بعد بر صغیر میں لارڈ میکالے نے علی گڑھ میں مدرسے کی بنیاد رکھ کر نکال دیا، اس سے حدیث نکالا، اس سے فقہ نکالا، فارسی زبان ختم کر دی، اور اس طرح کا ایک نصاب تعلیم کہ مسلمان اگلی نسلوں میں صرف اپنے آپ کو مسلمان تو کہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں کہ مسلمان کس کو کہے. تو پھر ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے دینی مدرسہ لکھا اور قوم نے قبول کیا. اس محلے میں اسکول ہوگا، وہاں پر مکتب بھی ہوگا. اتنا قبول کیا ہے قوم نے پورے ملک میں. لیکن اس تقسیم کے ذمہ دار کون تھے؟ انگریز اسٹیبلشمنٹ. ان کے وفادار مسلمان تھے
پاکستان، بلکہ اس سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے آئے تو 1 سال سے بھی کم عمر جو ہندوستان میں ان کو آخری عمر ملی، اسی میں وہ علی گڑھ بھی گئے، یکساں نظام تعلیم کی تجویز بھی پیش کی، پذیرائی نہیں ملی، اور پھر خود جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی۔ یہی کراچی میں ہمارے سروں کے تاج ہیں، اکابرین ہیں، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جب میرے والد صاحب پاکستان آئے، قیام پاکستان کے بعد، تو انہوں نے حکومت کے سامنے تجویز پیش کی کہ اب پاکستان بن چکا ہے، آؤ ہم ایک مشترکہ نصاب تعلیم بنائیں۔ وہ انگریز کی تقسیم تھی، چھوڑو اس کو، اور 4 سال انتظار کیا۔ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی نے کوئی توجہ نہیں دی، پھر جا کر انہوں نے دارالعلوم بنایا تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد بھی تو رویہ وہی رہا، تو 70 سال میں تو یہی رویہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ آج جو تمہیں مدرسوں کی فکر پڑی ہے، تجاویز کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی اچھی تجاویز لا سکتے ہیں سر آنکھوں پہ، ہم بھی بڑی اچھی تجاویز آپ کو دے سکتے ہیں۔ جو مشکل ہے وہ اعتماد کا ہے۔ ہمیں پہلے اعتماد کو دلاؤ کہ تم واقعی میرے مدرسے کے علوم کی حفاظت کرنے کا احساس رکھتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ 9/11 کے بعد ہو رہا ہے اور امریکہ کے دباؤ میں ہو رہا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قوت کے ساتھ اس ملک پہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ 1857 کے بعد بھی انگریز کا جبر تھا، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کا جبر ہے جو دنیا کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو تعلیم کو جبر سے نکالو، اعتماد کا ماحول پیدا کرو، مدارس کے رجسٹریشن کے لیے ایسے پروفارمے تیار کیے گئے ہیں کہ آدمی اس کو پڑھے تو لگتا ہے جیسے میں پاکستان کی شہریت حاصل ہوں۔ ہم بھی عزت نفس رکھتے ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم آپ سے زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں۔ پاکستان پر کم تو یہ کوئی موم بتی مافیا نظر نہیں آئے گا، پھر میدان جہاد میں اس مدرسے کا خاکسار نوجوان رہے تھے۔ آپ پاکستان سے محبت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ایک شہری کی حیثیت سے اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ اعتماد کہاں؟ میرے پاس آئے ہیں بڑے اچھی تجاویز کے ساتھ، تو میں نے ان سے کہا مشکل یہ نہیں ہے، 70 سال کے بعد آج بھی اگر بیرونی دباؤ نہ ہوتا تو آپ میرے ساتھ نہ بیٹھے۔ تو ان حالات میں بہرحال آزمائش کا ایک دور، اور پھر جس طرح کے حکمران ہمیں ملے، ان کی تربیت کا معیار بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اخلاقی تربیت۔ اگر نام ریاست مدینہ کا ہو اور کردار یہ ہو، خدا جانے دنیا ریاست مدینہ کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا تصور ہے، خوف آتا ہے۔ کس کردار کے لوگ، نااہل لوگ، غریب آدمی آج گھر میں عزت کی زندگی نہیں گزارتا، بچوں کو وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، خودکشیاں کر رہا ہے۔ میرا ایک پروگرام ملتان میں
اور زراعت سے وابستہ زمینداروں کا اجتماع ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، تنگ ہو کر آ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو ساتھ لائیں گے، اور سامنے کتبہ لگا ہوا ہوگا بچہ برائے فروغ۔ کدھر جائے ہمارا؟ اور حکمران ہے کہ عیاشی کے پاس ہے بجا، پرواہی نہیں ان کو، احساس ہی نہیں ان کو۔ تو اس قماش کے لوگ یہ ہمارے سامنے نصاب کی بات نہ کریں۔ اس قماش کے حکمران ہماری نظر میں جاہل سی بھی بدتر ہیں۔ ایسے جاہلوں کے ساتھ علماء کرام مذاکرات کریں، جو اس کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ان سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں، بتا دو علماء کرام آپ کو۔ یہ ان کے شکنجے کی طرف جانے کا سفر ہے۔ ہم ہزار آپ کے سامنے بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کر کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو مسئلے کا خلاصہ ہے وہ یہی کہ ہم کہیں اپنے مدارس کو ان کے شکنجے کی طرف نہیں لے جاتے، اور پھر نہ اہل لوگوں سے واسطہ، پھر علم دشمنوں سے واسطہ، پھر علماء دشمنوں سے واسطہ، جو ان کے ایجنڈے کے تحت ان کے حکمران بنائے گئے ہیں، بنے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم ایسی قوتوں کے خلاف جو میدان عمل میں ہیں، اس کو جہاد سمجھ کر میدان میں ہمارا جلسہ ہو، ہمارا اجتماع ہو، ہمارا مظاہرہ ہو، اس کو شرعی جہاد اور شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو ہم نے انجام تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ میدان ہے، ہم نہ قانون سے باہر جا رہے ہیں، نہ ہم بغاوت کر رہے ہیں ریاست کے خلاف، ہم ایک شہر وفادار شہری کی حیثیت سے اپنے حق کی بات کریں، قرآن حدیث کے علوم کے تحفظ کی بات کریں۔ اور 150 سال گزر گئے، ایک رچ بس گیا ہے معاشرے میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو مدارس کے علماء اور طلباء کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ قومی دھارے میں لانا ہے، قوم کو جانتے بھی نہیں، محلے کے اندر عام غریب آدمی کو مولوی جاتا ہے، دن رات مولوی اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ قومی دھارے میں تو ہم بیٹھے ہیں، تم تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو، کس دنیا میں گھوم رہے ہو۔ ہاں اگر سودا کرنا ہے تو پھر آؤ سودا کرو۔ ہم قومی دائرے میں آنے کے لیے تیار ہیں، تم اسلامی دائرے میں آنے، تم اسلامی دائرہ قبول کر لو تو سر کم از کم کچھ ہم بھی تو سمجھے نا۔ لیکن چونکہ تم اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہو، تم بیوروکریٹ ہو، ملک کا دفتر تمہارے قبضے میں ہے، سیاہ و سفید کے مالک ہو، اور مجھے غلام سمجھتے ہو، جو چاہے میں ان کو ایک لقمہ سمجھ کر نکل لوں گا، اس طرح لقمہ بنا کر ہمیں آپ نہیں مل سکتے۔ ہم شاید آپ کے منہ میں لوہے کا چنا نکل نہیں سکو، سلیقے سے بات کرو، ہم تم سے بہتر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے علوم کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر ہم بڑے وقار کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، دلیل کی بنیاد پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ان علوم پر اللہ تعالیٰ